ارسلان پلیز، میری جان تھوڑا سا کھانا کھا لیں آپ۔ زویا بڑی مشکل سے اپنے 2 سالہ بیٹے کو خوش کروا رہی تھی جو مسلسل روئی جا رہا تھا۔ ماما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، بس جانا ہے جانا ہے جانا ہے، ارسلان نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ میری جان سمجھا کرو نا، میں ڈیوٹی پر جاتی ہوں تاکہ آپ کو روزانہ پیسے دے سکوں، زویا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر ماما مجھے یہاں کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی میرے ساتھ نہیں کھیلتا، ارسلان نے منہ بناتے کہا تھا۔ میری جان ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو ایسا؟ زویا نے بے یقینی سے کہا۔ زویا ایک بیوہ تھی جس کا ایک خوبصورت بیٹا تھا۔ زویا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اس لیے گھر والے اب تک اس سے ناراض تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے اسے نکال دیا تھا، مائکے میں بھی اسے کچھ خاص عزت نہیں تھی، اس لیے بیچاری بھری دنیا میں بھی اکیلی تھی۔ ماما بس آج لے جائے مجھے اپنے ساتھ، یہاں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، ارسلان بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کی خالہ آپ کو پسند نہیں کرتی؟ کمرے میں آتے زرمالہ نے محبت سے پوچھا تھا۔ ایک آپ ہی تو ہیں جو مجھ سے محبت کرتی ہیں پورے گھر میں، ارسلان بھاگتے ہوئے زرمالہ کے گلے لگا تھا۔ مگر ابھی آپ نے کہا کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا، زرمالہ نے ناراضگی ظاہر کرتے کہا تھا۔ وہ تو میں بس ایسے ہی کہہ رہا تھا نا، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہہ رہا دیا تھا۔ زرمالہ نے بڑے پیار سے اس کے رخسار چومے تھے۔ چلیں اب ماما کو جانے دیں، آج ہم کھیتوں میں چلیں گے، زرمالہ نے اسے پیار سے بہلانا چاہا۔ نہیں میں ماما کے ساتھ ہی آج جاؤں گا آج، ارسلان واپس ضد پر آ گیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں بس آج ہی آپ کو لے کر جاؤں گی، اس کے بعد آپ کو کبھی ضد نہیں کریں گے، پرومس؟ زویا نے سختی سے کہا۔ اوکے ماما، ارسلان فوراً مان گیا تھا۔ آفس میں یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ غصے سے کہتا آفس نکلا جہاں ٹوٹے گلدان کے ساتھ ایک 2 سالہ بچہ زخمی ہوا رو رہا تھا۔ سر نئی امپلائی کا بچہ ہے، وہ آپ کے ڈاکیومنٹس پرنٹ نکالنے گئی ہیں، ہادی شاہ نے فوراً بچے کو گود میں اٹھا کے تھوڑی دیر میں بھوکلائی ہوئی زویا بنا اجازت اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس کا نفاست پسند کھڑوس باز اس کے بیٹے کو بینچ کر کے سینے سے لگائے تھبک رہا تھا۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے زویا، وہ اسے دیکھتے ہی دھاڑا تھا۔ سوری سر، مجھے کام میں یاد نہیں رہا، یا آج بہت ضد کر رہا تھا اس لیے اسے ساتھ لانا مجبوری تھی، وہ آنسو پیتی بولی۔ ہادی چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کام کریں، میں اسے دیکھ لوں گا، وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتا اچانک اتنی نرمی سے بولا کہ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادی کا فون بجا تھا، اسکرین پر زین لکھا ابھرا تھا۔ ہاں بولو زین، فون اٹھاتے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ صرف اس کا بھائی ہی نہیں بلکہ اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ بھائی چل رہے ہیں نا آج لنچ پر آپ؟ زین نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ لنچ پر ہاں نا، ابھی ہادی نے اپنی بات ختم کی تھی کہ نظریں سوتے ہوئے ارسلان پر گئی تھی۔ زین ایسا کرنا یار، تو کھانا پیک کروا کر آ جا، تھوڑا سا زیادہ کام ہے آفس میں۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، میں آتا ہوں، زین نے فون بند کرتے کہا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سر آپ کو لنچ پر جانا ہوگا تو آپ مجھے دے دیں، ارسلان کو آفس میں آتی اس نے زویا نے کہا تو اور پھر سکون سے سوتے ارسلان کو دیکھا تھا۔ نہیں رہنے دیں، میں نے کھانا منگوا لیا ہے، یہیں آپ آ کر یہ فائل پڑھیں اور مجھے پروز اینڈ کونس بتا دیں اور میٹنگ نوٹس بھی بتا دیں۔ فائل اسے تھماتے اس نے جلدی سے کہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، زویا جانے لگی تھی مگر ہادی نے اسے روکا تھا۔ آپ یہیں بیٹھ کر دیں، ہادی نے کہا تو زویا بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زین آ گیا تھا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، میں کام کر کے آتی ہوں، زویا اٹھ کر جانے لگی تھی۔ نہیں میں زویا، آپ ہمارے ساتھ ہی لنچ کریں، ہادی نے کہا تو زویا نہ سمجھی سے پہلے اسے پھر زین کو دیکھنے لگی۔ جی جی بالکل، آپ آ جائیں، ساتھ کرتے ہیں لنچ، زین نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور پھر لنچ نکالنے لگا۔ زویا بھی ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے کیس کا کیا ہوا؟ ہادی نے زین سے پوچھا تھا۔ بس انویسٹیگیشن جاری ہے، جیسے ہی ثبوت ملیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، زین نے اداسی سے بتایا تھا۔ تم 2 مہینے سے ایک ہی کیس پر کام کر رہے ہو، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا؟ ہادی نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بھائی جن پر شک ہے ان کے بیان لیے ہیں مگر کسی نے گناہ قبول نہیں کیا، زین نے بتایا۔ زویا ان دونوں کی بات کافی غور سے سن رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آفینڈر ہمارے بہت قریب ہوتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہو، زویا نے سوچتے ہوئے کہا تھا، اور ہادی اور زین نے ایک دوسرے سے نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری مگر میں نے لاء پڑھا ہے اور میری بہن بھی پراسیکیوٹر ہے، ہم اکثر کیس ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آئی ایم سوری مگر میں نے لاء پڑھا ہے اور میری بہن بھی پروسیکیوٹر ہے، ہم اکثر کیس ڈسکس کرتے رہتے ہیں، زویا نے نظریں جھکاتے کہا تھا۔ سوری کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے ایک بہت اچھی ہنٹ دی ہے، زین مسکرایا۔ مس زویا جب آپ لاء کر رکھا ہے تو پھر یہاں کام کیوں کریں گے؟ ہادی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا کورٹ چھوڑے ہوئے، اب تھوڑا گھبرا جاتی ہوں، زویا نے اداسی سے کہا تھا۔ تبھی ارسلان ماما ماما کرتا اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، ارسلان زویا کے پاس آ کر دھیمے سے بولا۔
کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ آپ مجھ سے ایسی ضد نہیں کریں گی، یاد ہے نا آپ کو؟ زویا نے اسے گلے لگاتے پوچھا تھا۔ جی ماما پکا۔ اور انکل تھینک یو آپ کہ وہ ہادی کی طرف مڑا تھا۔ ہادی بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، لیکن آپ آئندہ اپنی ماما کو تنگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہادی اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ارسلان زویا کی گود سے اتر کر اس کی طرف گیا تھا اور پھر اسے گلے لگایا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زین واپس آفس آیا تھا۔ اگر تمہارا یہ گھومنا ختم ہو گیا تو کیس پر دھیان دے لو۔ تمہیں احساس ہے کہ تم اتنے اہم کیس کو اتنا ڈیلے میں ڈال رہی ہو؟ وہ ابھی آفس میں بیٹھا ہی تھا جب سرمالا اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ میں ڈیلے کر رہا ہوں اور میں لنچ آورز پر باہر گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں جواب دار ہوں۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، مجھے یہ کیس ختم چاہیے، بات ختم۔ سرمالا نے سختی سے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ اگر زین شاہ کے والد نے اسے یہاں مجبوراً کام کرنے کا نہیں کہا ہوتا تو وہ کبھی اس کی غلامی نہیں کرتا۔ زین نے اس کے جاتے ہی اپنے ساتھ پولیس کو کال کی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے ارسلان کو شاور دلوایا، اس کے کپڑے چینج کیے اور اب اسے ہوم ورک کروا رہی تھی۔ تبھی سرمالا چائے بنا کر لائی تھی۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ سرمالا نے ارسلان سے مسکراتے پوچھا تھا۔ بہت اچھا خالہ، اور ماما کے باس وہ تو بہت اچھے تھے، دیکھیے انہوں نے میری پٹی بھی کی ہے، ارسلان خوشی خوشی بتا رہا تھا۔ ارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ سرمالا نے اس کا بازو دیکھتے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، زویا نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں خالہ، ماما جھوٹ کہہ رہی ہیں، میں مستی کر رہا تھا، ارسلان نے جھٹ سے کہا تو زویا ہنس دی تھی۔ اوہ، تو آپ نے آج ماما کو تنگ کیا بہت؟ سرمالا نے اس کا ماتھا چومتے پوچھا۔ چلو آپ ہوم ورک کرو پھر، پیار سے اسے کہا۔ آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کب تک ایسے آپ خوار ہوں گی؟ سرمالا نے اداسی سے پوچھا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو تمہیں اپنی شادی کی فکر کرنی چاہیے، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہی میں سنجیدہ ہوں، سرمالا نے سنجیدگی سے کہا۔ اور میں بھی ہوں، زویا نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ جب ان کی بھابھی ان کے پاس آئی تھی، کیا زویا تم 1.5 کی مسجد بنا کر بیٹھ جاتی ہو؟ وہاں ہم نے آ کر منہ بناتے کہا تھا، اور اب تو سرمالا کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ زویا نے نظر جھکا دی تھی، اسے یہ بات ہمیشہ سننے کو ملتی تھی۔ بھابھی، ابھی سرمالا کچھ کہتی کہ زویا نے اس کو روکا تھا۔ تبھی بھابھی ایسی بات نہیں ہے سرمالا، تو آپ لوگوں کی ہی بات کرتی ہے، زویا نے جلدی سے کہا تھا۔ اچھا، وہاں مسکرائی تھی، وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ اسے ناکام ہوتا دکھا تھا۔ چلو تم لوگ چائے پیو، میں ڈنر کا دیکھتی ہوں۔ وہاں کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو انہیں جھوٹ بولنے کی؟ سرمالا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سرمالا میری جان، وہ تمہیں اکسان ہی آئی تھی، پھر حامد بھائی کو بتاتی بڑا چڑھا کر، کب بڑھو گی؟ زویا نے فکر مندی سے پوچھا۔ رہنے دیا، میں بڑی ہی ہوں، سرمالا نے منہ بناتے کہا تھا۔ اچھا اب منہ نہ بناؤ اور مجھے بتاؤ آج کا دن کیسا گیا؟ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرا دن بھائی، یقین جانے وہ لڑکی میرے ہاتھوں کسی دن قتل ہوگی، زین نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں نے سنا ہے وہ بہت معصوم ہے، بلکہ تم خود ہی تو بتا رہے تھے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے مزے سے پوچھا تھا۔ بھائی بس 2 دن وہ مشکل سے اچھے سے رہی تھی، ان 2 مہینوں میں اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، زین نے منہ بناتے کہا۔ وہ سرمالا سے واقعی چڑھنے لگا تھا۔ اچھا کوئی نہیں، ایک دن تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاؤ گے، ہادی نے مزے سے کہا۔ بالکل نہیں بھائی، زین شاہ مرنا پسند کرے گا، مگر اس لڑکی کو پسند کرنا مجھے گوارا نہیں، زین نے جلدی سے کہا۔ ہادی اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ویسے باس سین کیا ہے؟ ایک دم زین کو کچھ یاد آیا تھا۔ کس چیز کا؟ ہادی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا تو وہ لوگ قصر شاہ پہنچ چکے تھے۔ اونچا سا بنا یہ محل بہت خوبصورت تھا اور اس کے 2 راجا تھے، ہادی شاہ اور زین شاہ، جن کے درمیان بے حد محبت تھی۔ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ گاڑی پورچ پہ پارک کر کے وہ دونوں ایک ساتھ اترے تھے۔ مس زویا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل مس زویا، لنچ شیئر کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں ان سے شادی کرنے کا سوچ رہا ہوں، ہادی نے بالکل نارمل انداز میں کہا تھا۔ اچھا، زین مسکرایا، پھر رکا اور چر میں پروسیس کرنے لگا تھا، اور پھر حیرت سے پلٹا تھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ زین نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ مذاق بھلا، اتنی بڑی بات میں مذاق کروں گا؟ اور پھر مجھے اب شادی کر لینی چاہیے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مسز شاہ کو اللہ بچائے، زین نے مزے سے کہا۔ تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں سب کو دیکھ لوں گا، ہادی نے اسے باور کروایا تھا۔ ابھی وہ گھر میں انٹر ہوئے تھے جب مسز شاہ ان کے سامنے آئیں۔ کیا بتاؤ گے تم مجھے؟ ہادی کو دیکھتے انہوں نے آبرو جھکاتے پوچھا تھا۔ ہادی نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے جب بتانا ہوگا میں بتا دوں گا، ہادی نے سرد بوئی سے کہا، اور پھر دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ تم دونوں مجھے اپنی ماں کی تسلیم کب کرو گے؟ مسز شاہ نے چلاتے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، زین اور ہادی نے موڑے بغیر ایک ساتھ کہا تھا۔ زویا اور وہ جلدی جلدی نکلے تھے، دونوں نے ہی بریک فاسٹ نہیں کیا تھا۔ آپ تھوڑا جلدی اٹھا دیتی مجھے، سرمالا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے کہا تھا۔ یار مجھے کیا پتا تھا تم اتنی مگن ہو کر سوئی ہوگی، زویا نے اپنی فائل
سیٹ کرتے کہا تھا۔ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، مجھے ابھی تک سر میں درد ہے میری تو، سرمالا نے دکھتے سر کو دباتے کہا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ڈرائیو کر لیتی، زویا نے فکر مندی سے کہا اور پھر پرس سے ایک میڈیسن نکالی اور ساتھ پانی کی بوتل اسے تھمائی۔ آپ کی میڈیسن ساتھ لے کر گھومتی ہیں؟ سرمالا نے آبرو چکاتے پوچھا تھا۔ ہاں بس آج کل سر میں بہت زیادہ درد رہنے لگا ہے تبھی، زویا نے اپنی نظریں چراتے کہا تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ اچھا میں واسطے میں خود پک کر لوں گی، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، سرمالا نے فکر مندی سے کہا تھا۔ ارے نہیں بس مائنر سا ہے، زویا نے مسکرا کر کہا۔ اس کا آفس آ گیا تھا، اب وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا جس پر بلو رنگ سے کام ہوا تھا، وہ سادہ مگر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جلدی جلدی چلتے وہ لفٹ تک آئی تھی اور اندر آئے سامنے کھڑے ہادی اسے دیکھے مبہوت ہوا تھا۔ گڈ مارننگ سر، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ۔ ہادی ہوش میں آیا تھا، کوئی سادگی میں بھی اتنا پیارا کیسے لگ سکتا تھا؟ آپ نے آج کی میٹنگ کے پوائنٹس بنائے؟ ہادی نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔ جی سر، میں آفس میں آ کر دے دوں گی، زویا نے جلدی سے کہا۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر مجھ سے ہمدانی کے اسٹیٹمنٹ فائل لے لیجیے گا اور اسے ری چیک کر دیں، ہادی نے سر ہلاتے کہا تھا۔ اوکے سر، زویا نے سر ہلاتے کہا۔ کیس حل ہو گیا ہے مس سرمالا خان، زین اس کے آفس میں آیا تھا اور صوفے پر بیٹھ کر ستائشی انداز میں کہا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے آفس میں آنے کا؟ سرمالا نے آبروج کرتے پوچھا تھا۔ وہ تو آپ کے آفس میں آتے ہوئے طریقہ دیکھا جاتا ہے اور آپ کسی کے آفس میں یوں ہی آ جاتی ہیں، زین نے سکون سے پوچھا تھا۔ سرمالا نے اسے گھورا تھا، وہ اس سے بدلہ لینے کا موقع کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ مس سرمالا، میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں، آئندہ میں کسی کیس میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا، مجھے ہاشم سر کے ساتھ کام کرنا ہے، زین نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ سرمالا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ہو نو، ایسا تو نہیں ہوگا، سرمالا نے سکون سے دل میں کہا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ باہم ملائے، وہ تھوڑا جھکی تھی، پھر زین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زین کچھ لمحے اور آنکھوں میں کھوسا کیا تھا۔ مسٹر زین شاہ، آپ مر بھی جائیں تب بھی میرے ساتھ ہی کام کریں گے، یہ فائل پڑھیں، آدھے گھنٹے میں کورٹ کے لیے نکلنا ہے ہمیں، سرمالا نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا۔ زین پیر پٹکتا وہاں سے نکل آیا تھا، سرمالا اسے جاتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آفس آورز کب ختم ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا، آج وہ بے حد مصروف تھی۔ زویا اپنا سامان اٹھاتے نکلنے لگی تھی مگر لفٹ بند تھی، اس نے سیڑھیوں سے جانے کا سوچا، ابھی چند قدم بڑھائی تھے کہ اس کی آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا سا چھا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مس زویا، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی ہاتھی نے اسے اپنی باہوں میں سنبھالا تھا۔ مس زویا، وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ آنکھیں کھولیں مس، ہادی نے اسے گود میں لیا، وہ سروس لفٹ میں بھاگا تھا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ راہداری میں وہ فکر مندی سے ٹہل رہا تھا، جب فون بجنے کی آواز آئی اس نے اپنا فون اٹھایا مگر کال زویا کے فون پر آ رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر جان لکھا تھا۔ ہادی کچھ پل کے لیے سوچنے لگا، پھر فون اٹھا کر کہا، کہاں ہو آپ؟ آپ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ سرمالا تھی۔ ہادی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ فون آنسر ہوتی اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا، میں ہادی بات کروں، زویا کا باس؟ ہادی نے جواب دیا۔ آپ ہی کہاں ہیں اور ان کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ سرمالا نے سوال کیا۔ وہ مس زویا بے ہوش ہو گئی تھی تو میں انہیں ہسپتال لایا تھا، ہادی نے جواب دیا۔ کون سا ہسپتال؟ سرمالا نے پوچھا اور ایڈریس ملتی اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سرمالا نے ہادی سے جلدی سے پوچھا تھا۔ ابھی تو ہادی کچھ کہتا جب ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ کیسی ہے ڈاکٹر؟ ہادی نے جلدی سے پوچھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں ان کی حالت سیریس ہے، ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ سرمالا اور ہادی نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ انہیں اسٹیج 4 کینسر ہے۔ کیا انہوں نے نہیں بتایا آپ کو؟ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ سرمالا نے آنسو پیتے پوچھا تھا۔ جی آپ مل لیں، ڈاکٹر نے کہا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو، آپ ہی کو ہسپتال لائے، سرمالا نے جانے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا تھا مگر ہادی اسے نہیں سن رہا تھا، وہ کینسر لفظ پر بالکل ساکت ہوا تھا، اس کے قدم اب ہسپتال سے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ سرمالا اور زویا بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دیکھو تو مجھے ہسپتال آنے کا کہی تھی، میں خود ہی آ گئی، زویا مسکرائی تھی۔ گھر چلیں آپ ہی، سرمالا نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں چلو، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ زین 2 دفعہ اس کے پاس آیا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا مگر تبھی اس کے سر پر مسز شاہ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہادی نے ڈنر نہیں کیا، اس سے کچھ ہوا ہے کیا؟ حیات بیگم جو حیدر شاہ کی دوسری بیوی تھی جنہیں ان دونوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ بس اپنے باپ کو دکھاتے تھے کہ وہ انہیں قبول کر چکے ہیں۔ آپ کو ہماری فکر کب سے ہونے لگ گئی؟ زین نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ میں تمہاری یا ہادی کی دشمن نہیں ہوں زین، انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ مجھے سنا ہے اور بھائی نے مجھے بھی نہیں بتایا انہیں کیا ہوا ہے، تو بہتر ہے آپ سو جائیں۔
زین نے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اداسی سے واپس پلٹی تھی۔ کیا کبھی وہ دونوں انہیں قبول کریں گے؟ بس یہ ایک سوال ان کی زندگی میں رہ گیا تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کو کینسر ہے؟ سرمالا کی بات پر ڈائری لکھتے زویا کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ تو وہ جانتی تھی۔ زویا چپ رہی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ وہ میں زویا الفاظ ڈھونڈنے لگی تھی بولنے کے لیے۔ آپ کیسے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا سکتی ہیں؟ وہ چلائی تھی۔ آہستہ بولو سرمالا، سب باہر آ جائیں گے۔ زویا نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تھی۔ آنے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بابا کے بابا کے بعد آپ تھیں جو میری تھی، مگر آپ نے خود بھی مجھ سے باتیں چھپانا شروع کر دیں۔ سرمالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر روتی۔ زویا نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری، زویا نے دھیرے سے کہا۔ سرمالا نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ رو دی تھی۔ بہنوں کے دکھ سے بہنوں کو ہی سمجھ آتے ہیں۔ کیا آپ اسے گود میں اٹھا کر ہسپتال لے گئے؟ زین حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں اسے گاڑی میں لے کر گیا تھا، ہادی نے منہ بناتے کہا۔ بھائی سنجیدہ کیوں اتنے؟ اب تو وہ آپ سے شادی کے لیے بھی مان جائے گی۔ زین نے ساری ترتیب بتا دی تھی۔ اسے کینسر ہے زین، ہادی نے اسے دیکھتے بتایا۔ اچھا۔ پھر وہ خاموش ہوا اور بھائی کو دیکھنے لگا۔ مجھ سے کوئی دشمنی ہے کیا آپ کو، جو اتنی بڑی خبریں ایسے سناتے ہیں؟ زین نے منہ بناتے پوچھا تھا۔ تبھی مسز شاہ نے ناشتہ لگوایا تھا۔ آپ کو میرے لیے ناشتہ لے جانا ہوگا آج۔ ہادی اب حیات بیگم سے متوجہ ہوا تھا۔ آج کون ہے لڑکی؟ حیات بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بھائی کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ بہت پیاری ہے، یہ ایڈریس ہے۔ زین نے جلدی سے ساری بات بتا دی تھی۔ مگر ایک عام سی لڑکی اس گھر کی بہو کیسے بنے گی؟ حیات بیگم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ وہ عام نہیں ہے، خاص ہے، اور بابا کو آپ نہیں بتانا ابھی کچھ بھی۔ ہادی نے جلدی سے کہا۔ مسز شاہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ سرمالا نے روز کی طرح اسے آفس چھوڑا تھا، مگر آج دونوں کے بیچ زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ زویا جانتی تھی وہ بس اسے اپنی ناراضگی دکھا رہی تھی، اور یہ اس کا حق بھی تھا۔ مس زویا، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ہادی کے آفس میں فائل دینے آئی تھی جب ہادی نے اس سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ ہادی کو دیکھتے اس نے حیرت سے کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میری طبیعت کا؟ زویا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ کو ہسپتال میں ہی لے کر گیا تھا۔ ہادی نے اس کے ہاتھ سے فائل تھامتے کہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مطلب؟ زویا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اس نے جھوٹ کہا تھا آفس جوائن کرتے وقت کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ 15 منٹ بعد میٹنگ ہے، آپ ساتھ چلنا۔ ہادی نے اس کی بات کو جیسے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ کورٹ سے نکل رہے تھے۔ آج بھی دونوں نے کیس جیت لیا تھا۔ مبارک ہو، ہاشم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کہا تھا۔ مبارک زین کو دو، اس نے یہ کیس ڈیل کیا تھا۔ سرمالا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زین نے مسکراتے ہوئے ہاشم سے مبارک وصول کی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ زین نے سرمالا سے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ تم اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو نا؟ میں تو بس تمہاری مدد کر رہی ہوں، سرمالا نے گلاسز پہنتے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ میں سمجھا نہیں، زین نے حیرت سے کہا۔ عام سے وکیل حسین، اگر ہاشم کی نظر میں آنا ہے تو تمہیں بہت سارے کیسز جیتنے ہوں گے۔ سرمالا اسے سمجھا رہی تھی۔ تم نے بھی میری بات کو سیریس لے لیا کیا؟ زین نے اسے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تم میرے دوست ہو تو نہیں جو مذاق کرتے پھروں گی؟ سرمالا نے گاڑی میں بیٹھتی کہا۔ کل سے ہاشم کے ساتھ کام کرو گے تم۔ سرمالا نے حکم سنایا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ زین اسے دیکھتا رہا۔ بس کیا چیز تھی وہ؟ مجھے بتایا کیوں نہیں مہمان آئے ہیں؟ سرمالا نے اپنی بھابھی مہم کو دیکھتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اچانک آئے ہیں یہ خاتون، مجھے لگتا ہے تمہارا رشتہ لینے آئی ہے، مہم نے مسکرا کر کہا۔ مجھے نہیں کرنی ایسے اہل غیروں سے شادی، سرمالا نے جلدی سے کہا۔ میں اپنے بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی زویا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ حیات بیگم کی بات پر سب چونکے تھے۔ زویا کام کرتے کرتے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ آپ شاید سرمالا کہنا چاہتی ہیں، نرگس بیگم نے جلدی سے کہا۔ نہیں، مجھے زویا کا ہی رشتہ چاہیے اپنے ہادی کے لیے۔ حیات بیگم نے سکون سے کہا۔ ہمیں رشتہ منظور ہے، حامد نے جھٹ سے کہا تھا۔ حیات بیگم مسکرائی تھی۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ سرمالا نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہاں، میں کیا کہوں سرمالا؟ زویا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ بیوہ ہے؟ مسز شاہ ہادی کے سامنے کھڑے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ آپ میرا رشتہ نہیں لے کر جاتی، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ اب بتائیں نا کیا بنا؟ ہادی نے تجسس سے پوچھا۔ رشتہ تو پکا کر دیا میں نے، مگر اپنے بابا کو کیسے مناؤ گے؟ مسز شاہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوڑیں آپ انہیں، وہ کون سا کوئی کام ہمیں بتا کر کرتے ہیں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، بڑا پیار چل رہا ہے مسز شاہ اور بھائی میں؟ اندر آتے زین نے بڑے مزے سے پوچھا تھا۔ بکواس بند کرو اور ادھر آؤ ذرا۔ ہادی نے اسے بلایا اور پھر دونوں ایک ساتھ مسز شاہ کے گلے لگے تھے۔ وہ کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ اس مومنٹ پر تفصیلی گفتگو پھر کبھی صحیح۔ ہادی کا فون بجا تو اس نے جلدی سے کہہ کر فون اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔
ڈنر لگوا لیں آپ، میں فریش ہو جاتا ہوں تب تک، زین نے مسز شاہ کو دیکھتے کہا۔ انہوں نے سر ہلایا تھا، وہ اس وقت بہت خوش تھی۔ آپ نے میرے گھر رشتہ بھیجا؟ زویا نے ہادی کو فون کیا تھا، وہ دونوں اس وقت گارڈن میں بیٹھی تھی۔ ارسلان جو اپنی دادی کے گھر گیا ہوا تھا، کچھ دنوں سے آج ہی واپس آیا تھا، وہ زرمالہ کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ جی بجا فرمایا آپ نے، ہادی نے سکون سے کہا۔ کیوں؟ ہادی نے جلدی سے کہا۔ کیوں کا جواب ابھی نہیں ہے میرے پاس، مگر میں بہت جلد مل جائے گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیں سر، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں بالکل نہیں چاہتی آپ مجھ پر کسی بھی قسم کا احسان کریں، زویا نے تھوڑا سختی سے کہا تھا۔ اور پھر میں ایک بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کرنا چاہوں گی۔ زویا نے اپنی بات کہی۔ دیکھیے میں زویا، میں ابھی آپ پر کسی قسم کا احسان نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے پسند ہیں اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ رہی بات ارسلان کی، وہ ابھی صرف 2 سال کا ہے اور میں خوشی خوشی اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہوں گا۔ ہادی نے سکون سے اپنی بات کہی تو وہ اپنی بات پر قائم رہنے والے مردوں میں سے تھا، مگر زویا بھی کچھ کہتی کہ ہادی نے اس کی بات کاٹی تھی۔ مس زویا، اس جمعے کو ہمارا نکاح ہے، آپ اس کے لیے تیاری کریں۔ اپنی بات کہتا اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اپنی کہہ کر فون بند کر دیا۔ زویا نے منہ بناتے ہوئے زرمالہ کا کہا تھا۔ کوئی نہیں، سارے باس ایسے ہی ہوتے ہیں، زرمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب تم اپنے ساتھ لائرس کے ساتھ اس طرح سے کرتی ہو؟ زویا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ زرمالہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ نہیں، بس ایک امپلائی کے ساتھ۔ زین کا چہرہ اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، وہ معصوم سا دکھتا تھا، اس میں چالاکی جیسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اگر خود کو چالاک ظاہر کرنے کی کوشش بھی کرتا تو ناکام رہتا تھا۔ کیوں، تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ زویا نے خفگی سے پوچھا۔ یہی، بالکل آپ کی طرح بہت بولتا ہے وہ، سرمالہ نے منہ بناتے کہا اور پھر اٹھ کر بھاگ گئی تھی، کیونکہ زویا اسے غسیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ماما، گھر پر سب کہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، ارسلان نے معصومانہ انداز سے پوچھا تھا۔ زرمالہ آج اسے گھمانے لے جا رہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ دونوں زویا کو آفس چھوڑ رہے تھے۔ زویا نے زرمالہ کو دیکھا۔ ہاں ارسلان، ہم لوگ ماما کی شادی کر رہے ہیں، زرمالہ نے اسے پیار سے کہا تھا۔ پر میرا کیا ہوگا؟ ارسلان نے اگلا سوال کیا۔ آپ ماما کے ساتھ رہیں گے؟ زویا نے اسے خود کے مزید قریب کیا تھا۔ اور اگر وہ بھی ماموں اور مامی جیسے ہمیں پسند نہ کرتے ہوں تو؟ ارسلان کی اس بات پر زویا تڑپ سی گئی تھی۔ وہ اب 3 سال کا ہونے والا تھا، مگر اس کے ذہن میں کوئی بھی بات بچوں جیسی نہیں تھی۔ نہیں، آپ کو ماما کے وہ باس یاد ہے جنہوں نے آپ کو بینڈیج کیا تھا؟ زرمالہ نے مسکراتے پوچھا تھا۔ ماما ان سے شادی کریں گے؟ ارسلان ایک دم چہک اٹھا تھا۔ ہاں، ماما ان سے شادی کریں گے، زرمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے بہت پسند ہے پھر تو، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر زویا کا گلے لگا گیا۔ گاڑی آفس کے باہر رک گئی تھی اور اب وہ اندر جا رہی تھی۔ زویا آفس کی راہداری پار کر کے لفٹ کے اندر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تھی سیدھا ہادی سے ٹکرائی تھی۔ آئی ایم سو سوری، زویا نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں محترمہ، آپ گرتی رہیں، میں سنبھال لوں گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زویا اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ راضی ہوئی شادی کے لیے یا نہیں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے جواب مل گیا تھا، مگر وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا، وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آپ کیوں اپنی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ابھی زویا کی بات مکمل ہوئی تھی، ہادی نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کو کینسر ہے، میں جانتا ہوں، ہادی نے سنجیدگی سے کہا، اور دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، سمجھے؟ اور پلیز مجھ پر تھوڑا رحم کریں، میں ان آنکھوں کی ساری زندگی اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں، زویا نے خفگی سے کہا۔ بالکل ہو گیا ہوں، آپ کی محبت میں پاگل ہو گیا ہوں، ہادی نے اعتراف کیا تھا۔ آپ مجھے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہیں، محبت کیسے ہو گئی؟ زویا نے آبرو جھکاتے پوچھا تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ آفس میں تھے۔ چلیں آپ یوں کہہ لیں کہ آپ مجھے بے حد پسند ہیں اور میں اپنی اس پسند کو حلال محبت بنانا چاہتا ہوں۔ اب تو مجھے قبول کریں گی نا آپ؟ وہ سوال کرا تھا۔ زویا بغیر جواب دیے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ لڑکی کی خاموشی میں اس کی ہاں ہوتی ہے، گہرا سانس لیتے ہادی نے خود کو کہا تھا۔ تمہیں سکون نہیں آفس میں جو میرے گھر پہنچ گئے؟ زرمالہ اور ارسلان گھر پہنچے تھے، انہوں نے آج بہت گھوما تھا۔ جب انہیں باہر دروازے پر زین ملا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ زیادہ خوش نہ ہو آپ، میں یہاں سب زویا بھابھی کے لیے لایا ہوں، زین نے سکون سے کہا تھا۔ تم پارٹ ٹائم کیئر ٹیکر کا بھی کام کرتے ہو کیا؟ وہ مزے سے پوچھ رہی تھی۔ خالہ جان، یہ ہادی سر کے بھائی ہیں۔ ارسلان نے اس کے کان میں سرگوشی کیسی کی۔ میں زین شاہ ہوں، ہادی شاہ کا بھائی، زین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا۔ اچھا بس زیادہ روپ نہ جماؤ، زرمالہ نے اسے ہی اندر لائی تھی۔ تم نے ہاشم کو جوائن کیا؟ زرمالہ نے یاد آنے پر پوچھا تھا۔
اس دن کے بعد وہ آفس نہیں گئی تھی، اس لیے آج پوچھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کے 2 کیسز آئے تھے، میں نے ان کو اسٹڈی کر لیا ہے، بہت جلد اسے فائل کر دوں گا، پھر آپ دیکھ لینا۔ وہ بہت معصوم سے انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ تبھی اس کی بھابھی اور امی باہر آئی تھیں۔ زین ان سے خوشی سے مل رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ہاشم جیسے قابل انسان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کیا۔ سربارہ مسکرائی تھی ہلکا سا۔ کیوں؟ مجھے آپ کی ان سے زیادہ قابل لگتی ہیں، زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ آج نکاح کا دن تھا، سب کچھ سادگی سے کیا گیا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بالکل سادہ سے تیار ہوئی تھی، مسروق لباس میں کہر ڈال رہی تھی۔ کیا وہ نروس ہو آپ ہی؟ سرمالا مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بس کر دو سرمالا، میرا دل بیٹھ رہا ہے فی الحال تو، زویا نے فکر مندی سے کہا۔ ارے کیوں؟ اتنی پیارے ہیں ہادی بھائی تو، سرمالا نے اسے تنگ کیا تھا۔ تم چپ ہی رہو، تم چپ ہو رہی ہو یا نہیں؟ زویا نے سختی سے کہا تھا۔ ابھی مہم اندر آئی تھی۔ چلو بارات آ گئی ہے، مہم نے کہا۔ آپ جائیں، میں لاتی ہوں آپے کو، سرمالا نے سکون سے کہا۔ مام سحر لاتی نکل گئی تھی۔ دیکھیں میری آپے فکر نہ کرے، ہادی بھائی سب سنبھال لیں گے، سرمالا نے سکون سے کہا تھا، اور پھر اسے لیے باہر لانے لگی۔ بھائی قید مبارک کو، ابھی بھی موقع ہے، نکل لو، گاڑی پیچھے ہی کھڑی ہے۔ زین اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہیں یار، اس قید کو تو میں دل سے قبول کروں گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی زین مریدی کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ زین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس عورت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ تبھی سرمالا اور وہ اسٹیج تک آئے تھے۔ سادہ سے سرخ لہنگے میں ہلکا سا میک اپ کیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے اس دنیا میں آئی کوئی اپسرا ہو۔ ماشاء اللہ، بے اختیار ہادی نے کہا تھا۔ زویا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح نامہ پڑھایا گیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا دل سے۔ رخصتی کے بعد اسے مسز شاہ نے ہادی کے کمرے میں بٹھایا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، مسز شاہ نے خوشی سے کہا تھا۔ یہ خاندانی کنگن تو نہیں ہے، مگر میں نے یہ سوچ کر لیے تھے کہ ایک دن ہادی کی دلہن کو پہناؤں گی، مسز شاہ مسکرا کر کہی تھی۔ میں ان کی سوتیلی ماں ہوں، مگر انہوں نے کبھی ہمیں محسوس نہیں دیا کہ وہ سوتیلی ہیں، ہمارا خیال رکھا بڑی محبت سے، ہادی دروازے پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ اس نے لباس بدل دیا تھا، اب وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں موجود تھا۔ بالکل ہمیں بابا کی ڈانٹ سے بچاتی آئی ہیں، ہم لوگ آج آپ کو دل سے قبول کر رہے ہیں ماما۔ زین اور ہادی آگے آئے تھے اور انہیں بڑی محبت سے گلے لگایا تھا۔ تم میرے لیے بہت لکی ہو زویا، مسز شاہ نے اسے گلے لگاتے دل سے کہا تھا۔ اب بن گئے ہیں ہم ایک ہیپی فیملی، زین نے کہا۔ ویسے ماما چلیں اب نیولی میرڈ کپل کو تھوڑا ٹائم دیں اکیلے میں، زین نے بات سن کر زویا سرخ ہوئی تھی۔ اور ہاں زویا، ارسلان کا روم میرے روم کے سامنے ہے، تو تم فکر مت کرنا، وہ بھی سو رہا ہے اور ایک کیئر ٹیکر اس کے ساتھ ہے، مسز شاہ نے جانے سے پہلے اسے بتایا تھا۔ تھینک یو۔ ان کی جاتی زویا ہادی سے گویا ہوئی تھی۔ کس لیے؟ ہادی نے اسے بغور دیکھ کے پوچھا تھا۔ ارسلان کو قبول کرنے کے لیے، زویا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس بات کے لیے تو مجھے آپ کا اور ارسلان کا شکریہ کرنا چاہیے جو آپ نے مجھے اپنی فیملی قبول کیا۔ ہادی کی بات پر زویا ہنسی تھی۔ بس میں آپ کو اسی طرح خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہادی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ وہ چند پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں، سرمالا کو اس وقت 2 لیڈی کانسٹیبل پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ آپ پر مسٹر ہاشم کے قتل کا الزام ہے، انسپیکٹر نے اسے بتایا۔ یہ جھوٹ ہے، بھلا میں ایک پراسیکیوٹر ہو کر ایسا کیوں کروں گی؟ سرمالا نے چلاتے ہوئے کہا، مگر اسے کوئی سن نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پولیس والے اسے اسٹیشن لے آئے تھے۔ کچھ دیر بعد، سرمالا خان آپ سے ایک بار پھر بیان لینا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کی آواز پر سرمالا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ لاک اپ کی ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ آنکھیں ویران سی تھی، وہ بالکل نہیں روئی تھی۔ وہ ایک پراسیکیوٹر ہونے کے ناطے جانتی تھی کہ کمزور نظر آنا بعض اوقات سب سے بڑی شکست ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس نے بمشکل اپنی آواز سنبھالی۔ میں نے ہاشم کا قتل نہیں کیا۔ انسپیکٹر نے میز پر ایک فائل رکھی۔ ثبوت سے آپ کے خلاف جاری ہے مس سرمالا۔ ثبوت کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سرمالا تلخی سے ہنسی تھی، مگر انہیں دینے والا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ انسپیکٹر نے اسے لمحہ سے دیکھا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت زین شاہ تیزی سے کرائم برانچ کے ریکارڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ضد تھی جو ہر مشکل کیس میں آتی تھی جب اسے سرمالا کیس دیتی تھی۔ مجھے ہاشم شر کے قتل کی پوری فائل چاہیے،
اندر آتے ہی اس نے حاکمانہ انداز میں کہا تھا۔ ڈیوٹی افسر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیس تو انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس ہے، افسر نے سکون سے کہا، اور میں اسی ٹیم کا حصہ ہوں۔ فائل تو ابھی۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جسے وہ سب کچھ ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اگلی لمحے اس کے پاس فائل رکھی گئی تھی۔ زین نے ایک ایک صفحے پلٹنا شروع کیے تھے۔ پوسٹ مارٹم فورنسک گواہوں کے بیانات، سی سی ٹی وی فوٹیج، ہر چیز، مگر جتنا وہ پڑھتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ نہیں، زرمالہ ایسا نہیں کر سکتی، زین نے خود کو کہتے سنا تھا۔ کبھی کبھی آفینڈر ہمارے قریب ہوتا ہے اور وہی ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے کہ ایک دم اس کے ذہن میں ایک بات گونجی تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھا، دوبارہ فائل کھولی، مگر اس بار قاتل ڈھونڈے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تفتیش کو کس موڑ موڑا ہے۔ چند منٹ بعد اس کی نظریں ایک نام پر رک گئی تھی۔ تمام گواہوں کے بیانات لینے والا ایک ہی شخص تھا، تمام ثبوت سب سے پہلے اس کے ہاتھ لگے تھے۔ زین مسکرایا۔ ہادی بھائی، زین تقریباً دوڑتا ہوا اس کے آفس میں آیا تھا۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پھر فکر مندی سے پوچھا۔ ہم غلط آدمی کو پکڑ رہے تھے۔ ہادی اور زویا نے بیک وقت اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ زویا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زین نے اس کے سامنے فائل کھول کر رکھ دی تھی۔ دیکھیں، قاتل نے ثبوت نہیں چھوڑے بلکہ کسی نے ثبوت بنائے ہیں، جھوٹے ثبوت، زین نے پھولے ہوئے سانس سے کہا تھا۔ ہادی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہادی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اصل قاتل ہے زرمالہ نہیں، بلکہ اصل قاتل وہ ہے جو شروع سے ہی اس انویسٹیگیشن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آفس میں چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی۔ اگر تم ٹھیک ہو تو میں اس کام کے لیے ایک اسپیشل ٹیم ہائر کر کے دے سکتا ہوں، ہادی نے مشورہ دیا۔ جی بھائی، یہ زیادہ بہتر ہوگا، زین نے سکون سے کہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پولیس نے جان بوجھ کر یہ خبر پھیلائی کہ ہاشم کے قتل سے متعلق ایک نئی یو ایس بی ڈرائیو ملی ہے، جس میں قاتل کی شناخت موجود ہے اور اسے ثبوت کے طور پر کرائم برانچ کے ایویڈنس روم میں رکھا ہے۔ زین نیوز کو دیکھ کر مسکرایا تھا کیونکہ اسے پتا تھا وہاں ایک خالی باکس موجود ہے بس۔ پولیس والے اس وقت سول ڈریس میں موجود تھے۔ گھڑی 12 دکھا رہی تھی۔ تبھی ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص خاموشی سے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس لاکر کی طرف بڑھا جہاں وہ یو ایس بی رکھی گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے لاکر کھولا، ہینڈز اپ، چاروں طرف سے اسلحہ تان لیا گیا تھا۔ وہ شخص چونک کر پلٹا تھا اور بھاگنے کی کوشش میں، مگر زین نے لپک کر اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ ماسک نیچے گرا اور سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہادی نے بے یقینی سے اس شخص کا نام لیا۔ تو کمرے میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے انویسٹیگیشن روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سامنے کرسی سے بندہ وہ شخص مسلسل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، مگر آنکھیں سنجیدگی تھی، سرد سی۔ ہادی شاہ، زین شاہ اور ایس پی خالد شیشے کی دوسری طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں بولے گا، ایس پی خالد نے سنجیدگی سے کہا۔ بولے گا، یہ ضرور بولے گا، زین نے سرد موئے سے کہا۔ اس کی نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسے؟ ایس پی خالد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جب اسے محسوس ہوگا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ زین نے میز پر موجود ایک فائل اٹھائی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے فائل اس شخص کے سامنے پھینک دی۔ تمہارا کام بہت اچھا تھا، زین نے بات کا آغاز کیا۔ ناقابل خاموش رہا۔ اتنا اچھا کہ اگر ایک جھوٹی غلطی نہ کرتے تو شاید زرمالہ آج عمر بھر کے لیے قاتل بن جاتی۔ اس شخص کی پلکیں لرزی تھیں۔ زین نے بخوبی اسے نوٹ کیا تھا۔ تم نے سوچا کہ تم تمام ثبوت مٹا دو گے؟ زین نے ایک تصویر اس کے سامنے رکھی۔ مگر تم بھول گئے کہ ہاشم سر کے آفس کے باہر لگا پرانا کیمرہ صرف ویڈیو نہیں، وقت بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ دوسری تصویر اس کے سامنے رکھی۔ اور یہ تمہاری گاڑی کا جی پی ایس، اور یہ وہ فنگر پرنٹس ہیں جو تم نے مٹانے کی کوشش کی تھی مگر مکمل مٹ نہیں سکے۔ اس شخص نے نظر جھکا لی۔ زینب بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ معصوم بالکل نہیں لگ رہا تھا، بالوں کا حال بھی خراب تھا۔ ایک سوال ہے، ہاشم سر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ خاموش رہا، پھر زور سے ہنس پڑا۔ تم لوگ خود بہت ذہین سمجھتے ہو نا؟ ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ کیوں؟ ہادی نے اندر آ کر چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ ہاشم میری پوری سلطنت تباہ کرنے والا تھا، اس نے تلخی سے کہا۔ حیدر شاہ ہنسا تھا۔ سالوں سے میں کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ، جعلی پراپرٹی ٹرانسفر اور کروڑ روپے کی کرپشن کرا تھا، اور ہاشم کو سب پتہ چل گیا تھا۔ میری زندگی ختم ہو جاتی، ہماری زندگی ختم ہو جاتی، حیدر شاہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے اس کا قتل کر دیا؟ زین نے آپ کے بے یقینی سے کہا تھا۔ ہاں، حیدر شاہ نے بغیر کسی پچھتاوے کے کہا تھا۔ اور زرمالہ کو کیوں پھنسایا آپ نے؟ زین نے سوال کیا۔ وہ سب سے آسان شکار تھی، وہ فرم کی لیڈ پروسیکیوٹر تھی۔ اگر وہ گرفتار ہوتی تو سب وہ بآسانی یقین آ جاتا
کہ اس نے ذاتی دشمنی میں ہاشم کو مار دیا. میں نے سب ثبوت اسی حساب سے بدلے تھے. آپ کو اندازہ بھی ہے اس جھوٹ نے کتنی زندگیاں برباد کی آپ کے اس کام سے؟ زین چلاتے ہوئے پوچھا تھا. حیدر بے خوفی سے مسکرایا تھا. چھوڑے انہیں. ہانی زین کا بازو تھاما تھا. اس کا بیان ریکارڈ کرو اور سرمالہ خلاف تمام الزامات فوری ختم کیے جائیں. ایس پی خالد نے حکم جاری کیا تھا. تقریباً 1 گھنٹے بعد جیل کے بھاری دروازے آہستہ سے کھلے تھے. سرمالہ خاموشی سے باہر نکلی. وہ اب بھی یقین نہیں کر پائی تھی کہ چند گھنٹے پہلے جس دنیا نے اسے قاتل مان لیا تھا وہی دنیا اسے اب بھی بے قصور کہہ رہی تھی. سامنے زین کھڑا تھا. اس کی نظریں صرف سرمالہ پر تھیں. چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے. زین آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. اس نے جیب سے سرمالہ کا لائسنس نکالا جو گرفتاری کے وقت اس سے ضبط کیا گیا تھا. ویلکم بیک مس پرائس وکیٹر. زین نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا. سرمالہ نے کارڈ تھاما. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے تھے اور زین کو پہلی بار احساس ہوا تھا جب مضبوط لوگ ٹوٹتے ہیں تو وہ شور نہیں کرتے. سرمالہ ابھی اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے زوردار تالیوں کی آواز سنائی دی. آخر کار ہماری مس پروسیکیوٹر واپس آ ہی گئی. سرمالہ اور زین نے پلٹ کر دیکھا. ہادی، زویا، ارسلان، حیات بیگم اور گھر کے باقی لوگ مسکراتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے. آپ بھی؟ سرمالہ نے دوڑ کر زویا کے گلے لگ گئی تھی. مجھے لگا تھا میں آپ سب کو ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، سرمالہ نے روتے ہوئے کہا تھا. زویا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا. پاگل لڑکی، اللہ سچے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، زویا نے پیار سے کہا تھا. ارسلان بھی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا. آپ آ گئی خالہ؟ ہاں میرے شہزادے، میں آ گئی. سرمالہ نے جھک کر اسے گود میں لیا تھا. دو ہفتے بعد قصر شاج روشنیوں سے چکمگا رہا تھا. لان میں خوبصورت سی سجاوٹ تھی. ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. حیدر شاہ اس گھر میں پہلے بھی کسی نے یاد نہیں کیا تھا اور آج بھی کوئی یاد نہیں کر رہا تھا مگر آج زین شاہ اور سرمالہ خان کی منگنی تھی. حیات بیگم خوشی خوشی مہمانوں کا استقبال کری تھی جبکہ ہادی اور زویا ہر انتظام خود دیکھ رہے تھے. کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ ہادی نے زویا کو دیکھتے پوچھا تھا. بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا، اور کس چیز کے لیے شکر ادا کیا جا رہا تھا؟ ہادی نے محفوظ ہوتے پوچھا تھا. مجھے لگتا تھا میری زندگی ختم ہو چکی ہے. ہادی نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کم سے کم ابھی تو نہیں. زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. وہ سکون سے ہادی کو دیکھ رہی تھی جو اب اسے دوسری باتوں سے بہلا رہا تھا. زین سرمالہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا. سرمالہ مسکرائی. مس سرمالہ خان، کیا آپ اب بھی مجھے صرف اپنا امپلائی سمجھیں گی؟ زین نے آہستہ سے پوچھا تھا. نہیں، سرمالہ مسکرائی تھی. اب تو تم میرے پارٹنر بن گئے ہو، ہے نا؟ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہی تھی. صرف کورٹ میں پارٹنر نہیں بلکہ زندگی میں بھی. زین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا. تبھی ارسلان دوڑتا ہوا ہادی کے پاس آیا تھا. مجھے ایک بات بتائے. ہادی کے پاس آتے اس نے بولا تھا. ہادی نے فوراً جھک کر اسے گود میں لیا تھا. جو پوچھے میری جان. ہادی نے پیار سے اس کا ماتھا چوما تھا. نکاح کے بعد سے وہ لوگ سرمالہ کے لیے پریشان تھے، اس لیے وقت ہی نہیں نکلا تھا انہوں نے. میں اب آپ کو بابا کہوں یا انکل؟ ارسلان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. ارسلان، میں پوری زندگی تمہارا بابو سمجھے تو مجھے بابا ہی کہو گے، میرے شیر بیٹے. ہادی نے اس کے دونوں رخساروں پر دھیرے دھیرے چوما تھا. آئی لو یو بابا. ارسلان نے فوراً اس کے گلے میں اپنے ننھے بازو ڈال دیے تھے. ہادی نے اس کی پیشانی چومی. آئی لو یو ٹو میرے شیر. ہادی نے اس کا ماتھا چوما. پھر اس نے زویا کو بازو سے قریب کیا تھا. اب وہ ایک پرفیکٹ فیملی تھے. میں کہتا ہوں اس جمعہ نکاح کر لیتے ہیں، پھر ایک خوبصورت سی بیٹی ہوگی ہماری. زین نے سرمالہ کے کان میں سرگوشی کی تھی. شرم کرو. سرمالہ سرخ ہوئی تھی. اچھا اب مان لو نا تم مجھ سے محبت کرتی تھی. زین کو یک دم یاد آیا تھا. ہاں واقعی میں تم سے محبت کرتی تھی. سرمالہ نے اعتراف کیا تھا. مجھے واقعی تمہاری معصومیت سے محبت تھی. سرمالہ نے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا. میری معصومیت سے؟ زین نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا. ہاں، جو کہ اب نظر نہیں آ رہی کہیں. سرمالہ نے اپنا پیر زور سے اس کے پیر پر مارتے کہا تھا.